یاد رکھیں اپنے بزرگوں اولیاء سے تعلق قائم کرنا یہ بڑا ضروری ہے. آج فتنے کے دور ہیں، ہر دوسرا آدمی اٹھ کر کیا ضرورت ہے بزرگوں کی، بابوں کی، اولیاء کی کیا ضرورت ہے؟ وہ لوگوں کو دوسری طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا. نہیں بھی اس کی ضرورت نہیں، آپ صرف قرآن دیکھیں، آپ صرف حدیث دیکھیں. میں نے کہا قرآن اور حدیث میں یہ دکھاؤ کہ جو ان سے جدا ہو کر کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. میرا چیلنج ہے آپ کو، دکھاؤ. سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں. امام کے پیچھے ہو تو امام پڑھے، اکیلے آپ نماز پڑھیں تو آپ پڑھیں. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پڑھو سورہ فاتحہ کا ترجمہ. رب نے تو یہ فرمایا ہے سورہ فاتحہ میں نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کی ہوئی ہے. سورہ فاتحہ میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کی ہے. آدھی سورت میرے لیے، آدھی میرے بندے کے لیے. آدھی میرے لیے، آدھی میرے بندے کے لیے. کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ کی حمد کی ہے، رب تعالیٰ کو رحمان رحیم پکارا ہے، یوم جزا کا مالک کہا ہے. اللہ کی عبادت، اللہ ہی حقیقی مددگار، نصرت اللہ کی. رب کو یاد کیا اس حصے میں، اور فرمایا اگلا حصہ میرے بندے کے لیے. اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا سیدھا راستہ دکھا. اعلیٰ حضرت کا یہ ترجمہ نہیں، آپ کا چلنے کا ترجمہ ہے کہ دیکھ تو چکے ہیں سیدھا راستہ، ایمان اسلام کا راستہ یہ دیکھ چکے ہیں، مسلمان ہیں. اب چلنے کی دعا مانگو، اللہ اس پر استقامت عطا فرمائے. سیدھے راستے پر چلا. کون سا راستہ سیدھا راستہ ہے؟ اب بتائیے کہ آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا، اور یہ اس صورت میں فرما دیا ہے کہ اگر کبھی کسی کو عام آیات تو وہ ہیں کبھی کبھی پڑھے گا، لیکن مسلمان بچے کو جب بھی نماز کے لیے کھڑا کرنا ہے پہلے سورہ فاتحہ یاد کریں. اور اب کیا فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر؟ صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرے انعامات ہوئے ہیں. ان لوگوں کے راستے پر. بتاؤ بھائی کون ہے وہ شخص جو کہے کہ بزرگوں سے ہی ہٹ جاؤ، ان ولیوں سے ہی اپنا راستہ جو ہے الگ کر لو. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پیچھے چلو. وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق گزاری. ان کی لوکیشن اپنے ساتھ سیٹ ایسی کرو. آج دنیا کے اندر میپ لگاتے نا، لوکیشن رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ. آپ کہتے ہیں ہاں یار گوگل صحیح بتا رہے، جاؤ گوگل کے پیچھے لگے رہو، جب پہنچ جاؤ گے یار اس جگہ پہ پہنچ جاؤ گے. چھوڑو کسی سے کوئی راستہ پوچھنا ہے کہ ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. پہلے لوگ یہی پوچھتے تھے، اب بولتے بھائی لوکیشن بھیجو تمہارے پاس ہم پہنچ جائیں گے، بے فکر ہو کر. آپ اگر گوگل میپ کہہ رہے رائٹ تو آپ رائٹ، لیفٹ تو آپ لیفٹ. آپ ہوتے گئے کہتے گئے پہنچ گئے. بلا تشبیہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم ولیوں کے پیچھے چلتے ہیں تو چونکہ وہ راستہ وہ اختیار کر چکے ہیں جو سیدھا منزل مقصود جنت تک پہنچانے والا ہے، تو رب نے ہمیں سورہ فاتحہ میں یہی فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر میرے انعام ہیں. ان لوگوں کے جب راستے پر چلو گے پھر تم بھٹکو گے نہیں، سیدھا جنت تک تمہیں وہ پہنچا دیں گے. سیدھا تمہارا مقام منزل وہی ہوگا کیونکہ وہ پہنچ چکے وہاں پہ، وہ اس مقام تک پہنچ چکے. تو یہ سوچ ہی غلط کہ اپنے آپ کو بزرگوں سے جدا کر لو، ولیوں سے جدا کر لو. آج تاریخ پڑھ کر دیکھیں کہ اسلام کا پیغام جنہوں نے پہنچایا ہے کون تھے. صحابہ تو 1 لاکھ سے زائد تھے کہ جو حجت الوداع کے خطبے میں شامل تھے. لیکن آپ جنت البقیع کی تاریخ پڑھ لیں، 10,000 سے زائد صحابہ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ جو مدفون ہیں وہ 10,000 ہیں، اس سے زائد نہیں ہے. صحابہ کرام علیہ مردوان بقیہ کے کہاں ہیں مزار؟ وہ کہاں گئے؟ وہ کس مقام پہ پہنچے؟ تو یہ سلسلہ تو نبی پاک علیہ السلام نے شروع فرما دیا تھا، اپنے صحابہ کو بھیج دیا. کہاں کے رہنے والے، پھر کہاں ان کے مزار شریف گئے. بغداد شریف جائیں،
کئی صحابہ کرام علیہ مردوان، ان کے مزار شریف وہاں پر ہے، دنیا کے کونے کونے پر جائیں، ترکی چلے جائیں، کتنے مزار صحابہ کرام علیہ مردوان کے ترکی کے اندر اور ان زیارات کے اندر. یعنی کون سی ایسی جگہ ہے جہاں صحابہ اس طرح نہ پہنچے اور یہ اسلام کا پیغام لے کر نہ گئے. یہ کوئی پاکستان کا مسئلہ نہیں، بولے بریلوی صرف پاکستان میں تو انہوں نے سب کو ان مزارات کے پیچھے لگایا ہے. تو ٹھیک ہے، اگر آپ یہی کہتے ہو کہ ہم صرف پاکستان میں ہی ہیں تو چلو یہ ان ملکوں کا دورہ کر کے ذرا آپ دیکھو، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ یہ تو ہماری اصل تعلیم ہی تھی، ہمارے شروع سے یہی چلتا ہوا آ رہا تھا، شروع سے. اب کوئی نئے نمونے آئے دن آتے ہیں اور لوگ بھی بڑے ہاں یار یہ صحیح کر، جو پہلے ہی دین سے ہٹا ہوا ہے اس کو پھر ایسے کا سہارا چاہیے، اس کو پھر یوں چاہیے. وہ علماء کی جب تعلیم سے ہٹے گا تو پھر یوں ہی ہوگا، پھر ایسے ہی ہوگا. تو اس لیے میرے بھائیوں ان دھوکے بازوں سے ضرور اپنے آپ کو بچائیں. یہ صرف دنیاوی دھوکہ نہیں، یہ ایمان کے حوالے سے خطرناک ہوتے ہیں. اور کیوں ایسے کی بات سنیں جس کے سننے کے بعد آپ کو اپنے عقیدے کے حوالے سے خامخواہ کے وسوسے آ جائیں. علم اتنا ہوتا نہیں، پھر وسوسے آ گئے، خدا نخواستہ ایمان ہی چلا جائے تو اس لیے ہمیں اس طرح جانا ہی نہیں، اس راستے کو اختیار ہی نہیں کرنا جو راستہ ہمیں قرآن نے بتا دیا، صراط الذین انعمت علیہم. اور دھوکے کا زمانہ ایسا ہے، شریر لوگ جو آیتیں بتوں کے بارے میں ہے ان کو ولیوں پہ چسپا کرتے ہیں. آیتیں بتوں کے بارے میں اس وقت یہ کہا جاتا تھا اور یہ فرمایا گیا ان کو کہ اللہ کے علاوہ تم کس کے پاس جا رہے ہو؟ یہ تو مکے میں قرآن کے اندر یہ آیتیں اتری ہیں، بتاؤ مجھے اس وقت مکے میں کون سا مزار تھا جس پر یہ چسپا کر کے یہ فرمایا گیا؟ بتاؤ مجھے. بخاری شریف کی اندر موجود حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بدترین لوگ، بدترین مخلوق میں سے لوگ وہ ہیں کہ جو آیتیں بتوں کے حوالے سے نازل ہوئیں انہوں نے اٹھایا اور ان آیتوں کو اللہ کے نیک بندوں اور اولیاء پہ چسپا کر دیا. اور عام آدمی کو تو پتہ ہی نہیں چلتا یار یہ کیا ہوا. ارے بندے خدا آپ وہ آیت دیکھو کہاں نازل ہوئی، کس طرح ہوئی. وہ بتوں کے حوالے سے ہوئیں، اسے لا کے اولیاء کرام پہ، مزارات پہ اور ان پہ چسپا کر دیا. عام آدمی سمجھا ہے صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بات صحیح، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ کو دھوکہ دے رہے اور آپ دھوکے میں مبتلا ہو رہے. تو اس لیے میرے بھائیوں یہی وہ راستے ہیں جو انعام یافتہ لوگوں کے راستے ہیں.